اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے جو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس طالب علم کے احترام میں، اس کی تعظیم میں فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ پانی کی مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے، وہ کیوں علماء کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا، یہ عالم ہے جو بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ یہ امت کو، عوام کو ان کے حق میں کیا مفید ہے، ان کے حق میں کیا نقصان دہ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم آدمی ہے، اور ایک آدمی عالم تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، لیکن عالم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عابد کے اوپر، اس نیک آدمی کے اوپر اس عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے چاندنی رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آسمان کے سارے ستارے اس چاند کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اس چاند کی جو فضیلت ان ستاروں کے اوپر ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ چاندنی رات کے اس 14ویں کے چاند کی فضیلت جیسے ان ستاروں کے اوپر ہے، ویسے عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ اس لیے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنا مال اور دولت وہ وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ پراپرٹی کو وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ابا کا ایک باغ ہے، باغ فدق، میں اپنے باپ کے اس باغ کی وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، وہ باغ ہمیں سونپ دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کرام وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، حدیث سن کر کے خاموش ہو گئی، واپس چلی گئی، پھر بحث نہیں کی، پھر جرا نہیں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے حدیث پاک جو حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی وہ حضرت فاطمہ کو معلوم نہ رہی ہو، اس لیے وہ مطالبہ کرنے چلی آئیں، لیکن جیسے ہی حدیث پاک سن لی خاموش ہو گئی۔ اور یہی ایمان والے کا تقاضا ہے، ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، حدیث پاک پڑھی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، ایمان والا سر تسلیم خم کر دے، خاموش ہو جائے۔ تو انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے، کیا ہے ان کی وراثت؟ انما ورثوا العلم، انبیاء نے اپنے پیچھے علم دین کو وراثت بنایا ہے، ان کی وراثت علم دین ہے۔ اور انبیاء کی یہ وراثت کس کو ملی ہے؟ یہ علماء کو ملی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے علم دین کو، اپنے نبی سے شریعت کے علم کو حاصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کا آخری ٹکڑا بیان فرماتے ہیں، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ جس نے علم دین کو حاصل کر لیا اس نے بہت قیمتی چیز کو حاصل کر لیا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ علم دین سب کو نہیں ملتا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہزاروں میں، لاکھوں میں کسی ایک کو چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے علم دین کی سمجھ دے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اللہ سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتا۔